بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں بلال ڈار اور آپ کی خدمت پہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. بلوچستان سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے. ایک اسلام آباد سے ڈیلیگیشن جانے والا ہے بلوچستان، ابھی کوئٹہ لینڈ کرنے والا ہے تھوڑی دیر میں. وہ کیا کرنے والا ہے وہ بھی بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جام کمال صاحب ابھی تک انہوں نے استعفیٰ جو آخری لمحوں میں روکا ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ڈیمانڈس ہیں، وہ بھی بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جام کمال صاحب کی اپنی فیملی اس وقت کہاں کھڑی ہے، تو کہاں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو لاپتہ اراکین ہیں وہ کس طرح سے واپس لائے گئے اور کیوں لائے گئے. یہ ساری چیزیں آج آپ اس کو پروگرام میں بتائیں گے. اس سے پہلے بات چیت کا آغاز کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ پلیز یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے. تو جی ناظرین، شروع کرتے ہیں جام کمال صاحب کے استعفے سے کہ وہ استعفیٰ ابھی تک ان کا کیوں ڈیلے ہوا. خبریں چل جانے کے باوجود انہوں نے ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا. دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ جام کمال صاحب چند ان کی ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1 ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ عبدالقدوس بزنجو جو اس پورے گیم کے روئے رواں ہیں اور انہوں نے ہی یہ پہلا سٹیپ لیا تھا اور انہوں نے ہی اس معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا اور سب سے زیادہ پریشر بھی انہوں نے فیس کیا. ایک ان کو اور ایک صالح بطانی صاحب جن سے ان کی وزارت کا پورٹ فولیو واپس لیا تھا جام کمال صاحب نے، جہاں سے پھر یہ لڑائی بہت آگے چلی گئی اور اب یہ لڑائی یہاں تک پہنچی ہے. دو جام کمال صاحب کا ہمارے ذرائع کے مطابق یہ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ قدوس بزنجو اور صالح بطانی کو اگلا سی ایم نہ بنایا جائے بلکہ کسی اور کو بنایا جائے. اور اس کے لیے جام کمال صاحب نے ایک نام جو اپنی طرف سے پیش کیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ طارق مکسی صاحب ہیں. طارق مکسی صاحب کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سی ایم بلوچستان نیا بنایا جائے. لیکن اپوزیشن اور ناراض اراکین اس بات پہ کسی صورت راضی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس ڈیمانڈ کے ماننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے پاس اکثریت بڑھتی جا رہی ہے. اور ابھی یہ سچویشن ہے کہ ثناء اللہ زہری صاحب جو کہ سابق سی ایم رہے ہیں وہ بھی اسپیکر ہاؤس پہنچے اور وہاں قدوس بزنجو سمیت تمام ناراض اراکین اور اپوزیشن اراکین نے ثناء اللہ زہری صاحب کا بڑا پرتقاب ان کا استقبال کیا ہے اور ان کو بڑا وارملی ویلکم کیا ہے. اور ابھی جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں انہوں نے ثناء اللہ زہری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 3 ایم پی ایز اور بھی ہیں ان کے علاوہ، جس میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور وہ بھی ناراض اراکین کو سپورٹ کریں گے اور اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا ووٹ دیں گے. ساتھ ساتھ اسی طرح مسعود لونی صاحب جو کہ جام کمال صاحب کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اب ناراض اراکین کے کیمپ کو جا ملے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو 4 ایم پی ایز لاپتہ تھے، جن میں 3 خواتین ایک میل اکبر اسکانی، تو وہ چاروں واپس پہنچ چکے ہیں. اور ان کی جو واپسی کی جو تصاویر ہیں وہ گورنر بلوچستان اور سی ایم بلوچستان کی جو طیارہ ہے بلوچستان 1 اس کے ساتھ کھڑے ان کی تصاویر بھی آ چکی ہیں. یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں بھجوانے میں جو جام کمال صاحب کا یہ ہاتھ تھا اور کسی کا ہاتھ نہیں تھا. انہوں نے اسلام آباد انہیں کی پرمیشن سے یہ طیارہ دیا گیا، ورنہ تو طیارہ ان کو دیا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو یہ طیارہ ان کو پرووائڈ کیا جام کمال صاحب نے مبینہ طور پر، اور انہوں نے ان کو بھجوایا تھا. دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا کہ یہ لاپتہ ایم پی ایس کی جو خبریں تھیں یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئیں اور اس کے علاوہ اخبارات میں لگیں. تو میں نے اپنے شروع کے پہلے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ نیشنل میڈیا اس کو ان خبروں کو اپنی زینت بنائے نہ بنائے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا ان خبروں کو اپنی زینت بنائے گا. اور پھر وہی ہوا کہ وہ یہ خبریں بلوچستان کی جو خبریں ہاٹ کیک ہوتی ہیں دنیا کے لیے، اور وہ یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت شدت سے پیش کی گئیں، اور جس کے نتیجے میں جو جن بھی لوگوں نے، جن بھی افراد نے، جام کمال صاحب نے یا کسی نے بھی، جنہوں نے بھی ان افراد کو، ان اراکین صوبائی اسمبلی کو آگے پیچھے کیا تھا یا بھجوایا تھا یا فیسلیٹیٹ کیا تھا، ان کے اوپر بے تحاشا پریشر پڑا اور اس پریشر کے نتیجے میں انہیں ان لوگوں کو چھوڑنا پڑا، واپس بھیجنا پڑا. تو اب یہ لوگ بھی آ کے قدوس بزنجو کیمپ کو جوائن کر چکے ہیں. تو یوں قدوس بزنجو کیمپ کی اس وقت تک جو ہمارے ذرائع کے مطابق تعداد ہے وہ 65 کے ایوان میں 43 ممبران ان کے پاس ہو چکے ہیں اور مزید اراکین آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے باب پارٹی کے ترجمان سردار عبدالرحمن کھیتران یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ 4 اراکین اور حکومت کے
ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا وعدہ ہم سے لیا ہے، لیکن وہ بہت جلد ہمارے ساتھ اعلان کر دیں گے۔ تو وہ بات ان کی سچ ثابت ہوئی، اور ظہور بلدی صاحب بھی اس معاملے میں پیش تھے، ان کے بھی دعوے تھے اور وہ سے سچ ثابت ہوئے۔ قدوس پیسنجر صاحب بھی کیونکہ اس سارے کھیل کے روح رواں تو وہی ہیں، اور وہ سارا کچھ ہوا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور خبر کہ ہاں، جام کمال صاحب کی جو ڈیمانڈس تھیں، ان ڈیمانڈ میں ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ خالد لانگو جو ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ دوست ساتھی جو ان کے ساتھ بہت اس پورے کرائسس میں ڈٹ کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے، وہ چاہتے ہیں یہ ہیں جام کمال صاحب کے ان کو نئی جو کابینہ بنے گی اس کے اندر ان کو اچھے پورٹ فولیوز دیے جائے، ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور ان کے اتحادیوں کو بھی اس میں اکاموڈیٹ کیا جائے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ ڈیمانڈز ہیں، لیکن ان ڈیمانڈز میں اپوزیشن اور ناراض اراکین ابھی تمام ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کسی کی ڈیمانڈز مانیں یا نہ مانیں، کہ اگر نہیں جام کمال کل تک استعفیٰ دیتے تو پرسوں تو ان کا کھیل ختم ہو جانا ہے، کیونکہ اکثریت تو آ چکی ہے، اور جام کمال صاحب کو اب اسی طرح جانا پڑے گا۔ اگر وہ خود مستعفی ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخری سیف پیسج کا موقع ہوگا، ورنہ پرسوں یہ منڈے کو یہ تحریک عدم اعتماد پہ جو رائے شماری ہونی ہے، تو جام کمال صاحب کی اکثریت تو اب ختم ہو چکی ہے، تو ان کو جانا پڑے گا۔ تو اب آ جاتے ہیں آخری جو بڑی خبر ہے اس ویلاگ کی، وہ یہ ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچنے والی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر میں میرے ویلاگ کے اپلوڈ ہونے تک یہ پہنچ چکی ہوگی وہ شخصیت، اور وہ شخصیت اب جام کمال صاحب کو یہ سمجھانے کے لیے آ رہی ہے کہ جام صاحب مہربانی فرمائیں، اب آپ بس کر دیں اور یہ ڈیمانڈز وغیرہ چھوڑ دیں، اور یہ شخصیت ساتھ میں قدوس پیسنجر اور ناراض اراکین کے ساتھ قدوس پیسنجر اور دیگر ناراض اراکین کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کریں گی، اور ان کے ساتھ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جام کمال صاحب کی اہل خانہ اور فیملی کہاں ہے۔ اس سارے کرائسس میں جب صورتحال اب واضح ہو چکی ہے، تو ہمارے ذرائع کے مطابق جام کمال صاحب کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے سرین ایئر لائن سے کوئٹہ سے اڑان بھری اور کراچی میں بحفاظت لینڈ کر چکے ہیں، اور وہ ساری فیملی اب ان کی کراچی شفٹ ہو چکی ہے، اور انہوں نے سی ایم ہاؤس خالی کر دیا ہے۔ وہ اپنا ضروری سامان بھی ساتھ لے گئے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق۔ تو یوں یہ معاملہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔